الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبینا محمد مبارک وسلم. ہم الحمدللہ قرآن پاک کی 32ویں سورت 32nd سورہ which is سورت السجدہ اس پہ ہیں. سورت سجدہ کے بارے میں جاننا یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یہ پیر ہے سورہ لقمان کا. It also happens to be one of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's favorite surahs. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کرتے تھے فرائیڈیز کو فجر میں پہلی رکعت میں سورت سجدہ because it is just about 3 رکوز and it has 30 verses. پہلی رکعت میں سورت سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھتے تھے فجر میں on Friday. You know when we talk about Fajr, it's very wonderful to know that, but it is not just Al-Kahf جو کہ پڑھی جاتی Friday. اور بھی کچھ صورتیں ہیں جو فرائیڈے کو پڑھنا جو ہے مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت اور سورت ملک کی بھی تلاوت فرماتے تھے. فرائیڈے کو اور بھی صورتیں آتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کبھی وہ کبھی آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات. ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی میننگ نہیں بتایا گیا ہے. One of the ways this has been understood is that Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Surah Fatiha how we need to ask for hidayah. ہم اللہ سے نافع علم اور ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کا ایک ایسا حصہ ہے جتنا بھی تم نافع علم حاصل کر لو but there are portions you don't know what they mean. تو جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں انسان کے اندر عاجزی کا اضافہ ہونا چاہیے. We should be humble because this is a part of the Quran. People have tried to interpret it but there's no sure shot interpretation or understanding of it. تنزیلو نون زا لام نازل اسی سے ہے. جب کوئی چیز نیچے بھیجی جاتی ہے یہ بھیجا گیا ہے الکتاب کتاب لا ریب فیہ. سورۃ البقرہ کے انیشل پارٹ سے یاد آ رہے ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. ریب از a doubt. ایک شک کے لیے لفظ ریب استعمال ہوتا ہے مگر ریب سے مراد وہ شک ہے جس سے دل میں بے چینی ہو. So there is a kind of doubt you can live with, but then there are doubts and most of them are like that. They make you uneasy. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے
میں رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے، اور عالم میں بہت ساری دنیایں شامل ہیں. اٹس ناٹ جسٹ the stars and galaxies, there is an عالم inside all of us as well. ہم سب کے اپنے آربٹس ہیں. لفظ ریب کا روٹ بھی یہی ہے جی، ریبا. ام یقولون افترا، یہ یاد رکھیں کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions were faced with a lot of doubts. ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ گھڑ لیا ہے. افطراہ، فیبریکیشن، forgery, forging something. Who, the noun is talking about whatever Prophet sallallahu alaihi wasallam brought. افطرا کا روٹ ہے جی فرایا. بل هو الحق، no or rather in fact it is the truth. بلکہ یہی تو حق ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے. کا is talking about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. How do we know that? The pronoun is singular, it is male. And Allah subhanahu wa ta'ala is addressing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the second person. بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لِتُنذِرَ، تاکہ آپ خبردار کریں. تنذرا، نون ذال را، وارننگ، a word of caution. قومن، ایک قوم کو. ما آتاہم من نذیر، کوئی آیا نہیں ان کے پاس ڈرانے والا. من قبلی کا، آپ سے پہلے. لعلہم یہتدون، شاید کو کہ وہ ہدایت پا جائے. یہتدون، دالیہ، ہدایت اسی سے ہے. No, it is the truth from your Rabb, so that you may warn a people to whom no warner has come before you. So in Ayah 3, the concept that we are talking about is what is called fitratul wahi. فطرہ وہ والا نہیں جو فطرت ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت یہ نہیں. تا، the two dotted ta. را and then the تا مربوطہ گول والی جو تا ہوتی ہے جس پہ two dots ہوتا ہے. فطرت الوحی، this is not فطرہ, this is فطرت الوحی. فطرہ meant the gap time. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں کون سے پروفٹ آف اللہ آئے تھے؟ مکہ ریجن میں، حجاز کے ریجن میں اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہیں, which is how his connection or lineage goes and meets ابراہیم علیہ السلام. فترہ is that period between اسماعیل علیہ السلام and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اس علاقے میں انبیاء علیہ السلام نہیں آئے. ان کا پیغام ضرور آتا رہا, but there was this big gap which is in technical Islamic literature terminology is known as فترۃ الوحی. اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فترہ کے زمانے میں جو لوگ اسلام کے قریب تھے, یعنی ان کو لگتا تھا کہ یہ بتوں کو پوجنا یا شرک یہ صحیح چیز نہیں ہے, you know, they couldn't get directions but their heart was in the right place. وہ کہیں حق کو کھوج رہے تھے, پہچان رہے تھے. ان میں سے ایک, اور انہیں صحابی کہا جاتا ہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ دنیا سے چلے گئے, مگر انہیں صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. ان کا نام ہے زید بن عمرو بن نفیل. زید بن عمرو بن نفیل. وہ دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بٹ ان کے اندر کی آواز کہہ رہی تھی کہ یہ چیز صحیح نہیں, اور اس لیے وہ حق جاننے کے لیے تڑپتے رہے. اور ہم لوگ کئی دفعہ اپنے اندر کی آواز کو چپ کرا دیتے ہیں کیونکہ کنوینئنٹ نہیں ہوتا یا زندگی میں بہت چینجز کرنی پڑتی ہیں. ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے نا دعائیں بڑا سوچ سمجھ کے اور ریپیٹڈ کریں. جہاں تک دین کا معاملہ ہوتا ہے, کئی دفعہ ہم بچوں کے لیے جب دین کے حوالے سے دعا کرتے ہیں, somehow کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم کیونکہ بڑے ہیں یا ایک ڈفرینٹ جنریشن کے ہیں تو ہم دین کے معاملات میں اپنے بچوں سے آگے ہوں گے, اور چلیں یہ تھوڑا بھی کر لیں تو بہت ہے.
ٹھیک. مگر جہاں دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے جائیں، زیادہ ترقی کریں، زیادہ تعلیم حاصل کریں، زیادہ مال کما سکیں، ان کی دنیا زیادہ کمفرٹیبل ہو. یہ دعا کرنا کہ اولاد بھی دین کے معاملے میں بھی مجھ سے آگے جائے، یہ باقاعدہ کانشیس دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ میری اولاد دین کے معاملے میں مجھ سے بہت آگے جائے. یہ جی صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دین ابراہیمی پہ ایمان لائے ہیں. آپ یوں یہ سوچ، جو دین کا راستہ ہے نا، آپ بہت لاسٹ فیل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دوست نہ ہو جس سے آپ یہ بات کر سکیں کہ میں نے یہ والا عمل دین میں، یہ سٹیپ میں نے لینا شروع کیا ہے، تو یہ مجھے مشکلات ہو رہی ہیں، اور یہ بات کر سکیں. ہم اور ڈک ہونے سے بہت ڈرتے ہیں. یہ جو ایک نیڈ ہے نا ٹو بلونگ، میں الگ سے ہٹ کے نہ نظر آؤں. اچھا، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاٹ آف جو ٹریل بلیزرز رہے نا دین کے پاتھ پہ، حتیٰ کہ دنیا کے معاملات میں بھی، وہ لوگ تھے جو ہمیشہ سملر نہیں نظر آئے، کہ وہ سب میں بلونگ کرتے ہو. ہمارا یہ تھوڑا سا ہے مسئلہ. آپ دیکھیں، یہی سائیکی اور یہی سوچ ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے. جیسے ہم دیکھیں، ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، جب ہم کپڑے بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا آج کل کیا چل رہا ہے، دس نیڈ ٹو بلونگ ود ایوری بڈی. کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو اس میں آج کل کیا چل رہا ہے، اور کئی دفعہ بغیر سوچے سمجھے ہم چل پڑتے ہیں ایک بینڈ ویگن پہ کہ جو سب کر رہے ہیں ہم وہی کریں. کئی دفعہ جب ہم دین کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیں، آپ محفل میں ڈفرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، فرام مے بی ہاؤ یو ڈریس. آپ اپنی بات چیت میں ڈفرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کمانے کے جو چوائسیز ہیں ان میں ڈفرنٹ ہوتے ہیں، آپ کا ویژن ان لائف چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ ایک وائڈر سرکل سے شاید آپ کے کچھ چند گنے چنے دوست رہ جاتے ہیں، یا دین کے راستے کے دوست رہ جاتے ہیں جو آپ کی ساری سچویشن اور آپ کی اسٹرگل کو سمجھتے ہیں. سو ان دیٹ سینس یو آر ڈفرنٹ. اور جو ایک عوام ہوتا ہے نا، عام عوام یا عوام الناس کی ٹرم ہوتی ہے، اس سے آپ عام سے خاص ہو جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے جو پورے قرآن میں ہے، دین کے راستے پہ چلنے والے کوانٹٹی میں کم ہوں گے، کوالٹی میں زیادہ ہوں گے. تو اگر ہم کوانٹٹی میں بلونگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کی طرح ہی ہوں، تو وہ بہت مشکل ایک ایم ہے. یہ اپنے ذہن کو تیار کرنا پڑے گا that I will start being different. بل هو الحق من ربک. جب یہ بات آ گئی کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور قرآن پاک نے خود بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس کے آنے کا پرپس بتایا گیا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ، تاکہ وہ خبردار کرے ایک ایسی قوم کو جن کے پاس، یہاں ماں کے معنی نہیں کے ہیں، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا من قبل کا، آپ سے پہلے. so that you may warn the people to whom no warner has come before you. So specifically the qawm mentioned here is the people of Makkah and that area, because there was a fatrat al-wahi, there was a gap in the wahi. بہت عرصے تک کوئی نبی یہاں پر نہیں بھیجے گئے تھے اسماعیل علیہ السلام کے بعد. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. So the purpose of the book and the revelation of divine scripture is hidayah. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ سبحانہ و تعالی نے، یا اللہ وہ ذات ہے الذی، اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تخلیق کیا ہے. خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. تو تین آپ کو ریمز پتا چل رہے ہیں، آسمانوں میں السماوات، پھر الارض زمین، اور قرآن میں کئی جگہ جس طرح سے بتایا گیا ہے اس میں یہ بھی ہمیں انڈائریکٹلی پتا چلتا ہے کہ زمین میں بھی نیچے پھر لیئرز ہیں، اس کی بھی سطحیں ہیں. لیکن عمومی جو آپ کو ملے گا وہ سبع سماوات کا ملے گا، 7 آسمانوں کے بارے میں ملے گا. ٹھیک ہے. اور وما بینہما میں جی ہم سب آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، دونوں کے بیچ یعنی زمین کی سطح کے اوپر جو ہیں، اور ظاہر ہے پھر اللہ کی بہت مخلوق زمین کی سطح کے نیچے بھی ہے which is marine life and لیکن جو دونوں کے بیچ میں ہے، تو ہم سے انسانوں سے ریلیٹڈ جو بھی ہے، اللہ کی دوسری مخلوق ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ سارے ہی پھر اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، all kinds of creation فی ستتی ایام، 6 دن میں اللہ نے اس کو پیدا کیا. It is Allah who has created the heavens and the earth and all that is between them in 6 yawm. Yawm is important to understand. So in Arabic, yawm necessarily doesn't mean day or din. اردو میں ہم دن کہتے ہیں، اچھا دن کے ہم 2 معنی لیتے ہیں، ہم 24 گھنٹے کو بھی دن کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں، اور ہم صبح کے وقت یعنی کہ دن کے وقت میں نے یہ کیا اس طرح بھی لے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے. کوئی بھی پیریڈ آف ٹائم یا عربی میں مدت کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سٹیج بھی مراد ہو سکتی ہے، ایک سیشن مراد ہو سکتا ہے، یعنی درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی، اور دن مراد ہو سکتے ہیں. اب دن کس قسم کا دن کی اس کی لینتھ کیا تھی وہ آگے کی آیات میں بھی انشاءاللہ تعالی العظیم آئے گا. یہ 6 دن ہمیں بتائے گئے ہیں. ہمیں قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ریسٹ کیا، ٹھیک ہے. In other religions which have been parts of which have been changed or altered، اس میں آپ کو یہ ملے گا and then he rested. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آیت الکرسی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. دوسری جگہ قرآن میں لغوب کا لفظ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بریک لینے کی ضرورت نہیں. یہ ہم ہیومنز کی نیڈ ہے کہ ہمیں بریک چاہیے ہوتی ہے. رب تعالیٰ تو اس سے اوپر ہیں. تو جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا. فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استوا کیا، جلوہ افروز ہوا، مستوی ہوا. استوا میں ارتفاع کا معنی بھی ہے. ارتفاع means to rise or to mount، کسی چیز کا اونچا ہونا یا بلند ہونا، ٹھیک ہے. اس میں استقرہ کے معنی بھی ہیں، قرار پکڑنا، کسی چیز کا اسٹیبلش ہو جانا کسی جگہ پر. تو استوا میں ارتفاع اور استقرہ دونوں کے معنی ہیں. 7 جگہوں پر قرآن پاک میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استوا علی العرش، عرش پر مستوی ہوئے. سورت الاعراف آیت 54 ہے جی. سورت یونس آیت نمبر 3 ہے. سورت الرعد آیت نمبر 2 ہے. سورت الفرقان آیا نمبر 59. سورت طٰہٰ آیا نمبر 5. سورت السجدہ which is the one in question right now آیا نمبر 4. and سورت الحدید آیا نمبر 4. العرش کیا ہے؟ ایک طرح سے چھت بتائی گئی ہے اور سب سے بلند ہے، تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، اتنی وسیع ہے کہ کوئی حد بندی نہیں ہے. there is no limit to العرش، کوئی مثال نہیں ہے. سورت آل عمران is so important. اس میں آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ 2 طرح کی آیتیں ہیں اور ان میں متشابہات بھی ہیں. اور متشابہات کا مطلب ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے لیکن ان کی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں پتا. جب آپ تفسیر پڑھنے بیٹھے نا تو اپنے عقیدے کو ہمیشہ ساتھ رکھا کریں کہ عقیدہ ہمارا ان چیزوں کے بارے میں which are things that are not tangible اور we cannot see، یا وہ غیب کا حصہ ہیں، ان کی حقیقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے نا، قرآن کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کو غور و فکر کے لیے، وہ کئی دفعہ ایسی جگہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں جہاں غور و فکر انکریج نہیں کیا گیا. سو فار ایگزامپل ثم استوی علی العرش، ایکچولی وہ عرش کیسا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایگزیکٹ کس طرح سے وہ اس پر مستوی ہوتے ہیں، ان چیزوں کے سوالات کو انکریج نہیں کیا گیا.
امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے یہ سوال کیا تھا تو وہ اتنا اپسیٹ ہوئے کہ ایونچولی انہوں نے اپنی مجلس سے اس شخص کو جس نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا ہٹا دیا. استوا معلوم ہے. We know that there is something called استوا. کیفیت غیر معلوم ہے. We don't know exactly how. اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. To question or delve or try to find out things that are ghaib is a bid'ah, is an innovation. The Prophet ﷺ and his Sahaba did not encourage this, اور یہ انشاءاللہ آگے بھی یہ چیز آئے گی. تو اللہ کی اس صفت پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مستوی ہوں گے, he will rise or mount above the arsh, وہ واجب ہے. That is obligatory. The Quran humbles us. جس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہیں قرآن میں ہمیں اس کے معنی نہیں پتا. This is the trial of a thinking mind. This is your test. کہ تم غور و فکر کرو گے, تم تدبر کرو گے, مگر تم تدبر میں تمہاری نیت کیا ہے؟ تمہاری نیت ہے کہ تدبر کروں, تفکر کروں تاکہ میں اپنے عمل کے لیے سیکھ سکوں. جن چیزوں کا پریکٹیکلی میری زندگی سے تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں سوال کیوں کروں اساتذہ سے یا کسی سے بھی. So always know the kind of questions you present when you're trying to delve into the Quran. ثم استوى على العرش, یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کی تعریف کی گئی. میں کرسی اور عرش کے حوالے سے آپ کو, کیونکہ آیت الکرسی ہم لوگ ماشاءاللہ اتنا پڑھتے ہیں, میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں جی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جی یہ حدیث, اور یہ صحیح حدیث ہے. Abu Dhar Ghifari, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the kursi in comparison to the throne is only like an iron ring thrown in a desert on earth. یعنی کرسی بمقابلہ عرش اس طرح سے ہے جیسے ایک انگوٹھی صحرا میں زمین پر پھینک دی گئی ہے. تو صحرا بہت زیادہ بڑا ہے اور وہ انگوٹھی چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, تو عرش تو لمٹ لیس, آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور سبحان اللہ یہاں پر یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے. اب اس کو ذرا سا جی ہم دیکھتے ہیں. 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا. 6 دنوں میں رب کی رضا ہوتی تو وہ کہتا کن اور سب کچھ بن جاتا, فیکون. اچھا, اولاد پیدا ہوتی ہے تو جو تخلیق ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹرائمیسٹر بائی ٹرائمیسٹر کیوں ہے؟ اٹ کین بی انسٹنٹ. ہمیں یہاں بہت قیمتی بات بتائی گئی ہے جو علماء کہتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہر قیمتی چیز وقت مانگتی ہے. The lesson in the fact that Allah subhanahu wa ta'ala took 6 days for creation is the lesson of growth. درجہ بدرجہ قرآن پاک کا 23 سالوں میں نازل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وقت میں آ سکتا تھا. 23 years. آج امام مالک کا ذکر ہوا ہے, کوئی گیسز ہوں گی موتا امام مالک جو کتاب ہے وہ کتنے سال میں لکھی گئی؟ کسی کو کچھ اندازہ ہے؟ 40 سال. It took 40 years. زندگی میں اور بھی چیزیں ہو رہی تھیں, انہوں نے اپنا ایم نہیں چھوڑا, وہ کرتے رہے. یہ جو لوگ تھے نا, انہیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جلدی ہو جائے, آج ہو جائے. کوالٹی میٹر کرتی ہے, اور کسی چیز پہ لگے رہنا, سٹیپ بائی سٹیپ کریشن. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی. سو جو چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں مگر کنسسٹنٹ ہوتی ہیں ان میں گروتھ کا ایلیمنٹ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دن لیے اس تخلیق کے لیے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی ولی, کوئی سہارا دینے والا, کوئی حفاظت کرنے والا, any guardian, any close protecting friend. Allah is the only one. اب ہم کہیں دنیا میں تو ہمارے اتنے پیارے پیارے رشتے ہیں, یہاں کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہہ دیا گیا ہے جی, کوئی نہیں ہے اس کے سوا جو تمہارا اصل میں حفاظت کرنے والا دوست ہے یا گارڈین ہے. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے؟ ٹرانسلیشن وائز بڑا ایزی ہے. اچھا, یہ ایک کویسچن ہم اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنی کتابوں پر لکھیں, میں اپنا ولی کسے مانتی ہوں؟
ولی یعنی جس پہ میں پورا ریلائی کرتی ہوں، وہ میری حفاظت کرے گا، وہ میرا گارڈین ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، سمجھ گئے؟ کسی کے لیے ہو سکتا ہے اگر سچا جواب دیں تو کہیں میں نے ہمیشہ امیجن کیا میرے ماں باپ ہیں، میں تو اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، میں تو کچھ اور جانتی نہیں ایکچولی. کسی کے لیے ہو سکتا ہے سم ہاؤ in a lot of cases it's the opposite gender, but then it can be your mother or your daughter or your sister. کسی رشتوں پہ ہم بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بس سب کچھ، یہ ہم لفظ ولی شاید نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، بٹ یو نو وی آر تھنکنگ اوکے یہی ہے سب کچھ. ما لکم من دونہم من ولی ولا شفیع. شفاعت کیا ہے؟ شین فا عین آڈ نمبرز کے لیے وتر استعمال ہوتا ہے جو آپ وطر پڑھتے ہیں رات، بیسیکلی میکس دا عشاء صلات آڈ نمبرڈ. ٹھیک ہے، دا رکعت تو اینڈ میں آپ 1 3 5 7 9 جتنی چاہے وطر پڑھ سکتے ہیں. شفیع بیسیکلی ہوتا ہے کسی مشکل سے نکالنے کے لیے یا کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے. جب آپ برج کا کام کرتے ہیں یا پل کا کام کرتے ہیں یا مددگار کا کام کرتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں، وہ شفاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب دو لوگوں کو آپ جوڑ رہے ہیں ایک طرح سے. آیت الکرسی ہمیں کیا کہتی ہے کہ کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفیع بھی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت، انٹرسیشن، سفارش ہمیں تب کام آئے گی قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہوگا، وہ پرمٹ کریں گے کسی کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بغیر کوئی شفاعت یا شفیع بھی کام نہیں آ سکتا. وہی اصل میں اگر کسی نبی کی سفارش ایکسیپٹ بھی ہوگی نا، یا کسی کی دعا ایکسیپٹ بھی ہوتی ہے ہمارے حق میں، وہ بھی اللہ ہی کے پاس جا کے the buck stops there. That's where the veto power lies. افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی شان کی مزید تعریف بیان ہوئی ہے. And it starts with the words يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک. تو یہاں سماوات نہیں آیا، یہاں آسمان اور پھر ارض. ایک چیز جو یہاں سب سے پہلی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ رب تعالیٰ صرف تخلیق کر کر چھوڑ نہیں دیتے. He doesn't just create and leave his creations, he then also does tadbir. The word tadbir is from the root dobr, dal bara, جس کے معنی ہے پیچھے کے، back. When planning is done with what comes next in mind. Long term planning ہے، ہر لمحے کی تدبیر ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق کیا، اپنی تمام مخلوق کو تخلیق کیا، اور سبحان اللہ پھر یدبر الامر، امر ہے اللہ کا ہر معاملہ، ہر ڈیسیشن. رب نے نہ صرف تخلیق کیا بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر بھی کی ہے. اب پرفیکشن دیکھیے، کون سی چیز کتنے عرصے میں بڑھے گی، وہ کب دنیا میں آئے گا، وہ کب دنیا سے جائے گا، اس کا مزاج کیا ہوگا، کیا چیز اوپر چڑھے گی، کیا چیز کب نیچے اترے گی، کیا چیز زیادہ ملنی چاہیے، کیا چیز کم ملنی چاہیے، کس کو کیا ملے گا، چاہے وہ اولاد ہے، مال ہے، اسپاؤس ہے، رشتے ہیں، علم کتنا ملے گا. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ نا، اور اس کو ڈیپتھ میں اگر ہم سمجھیں، گوز بمپس ہوتے ہیں کہ ہر چیز تدبیر کے تحت ہو رہی ہے. میری زندگی کا ہر ایکسپیرئنس، اس ایکسپیرئنس سے میں کیا سیکھوں گی، کون سا رشتہ کتنی دیر کے لیے میرے پاس آیا. یہ ایک بات سمجھ لو، رینڈم تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اتفاقاً نہیں ہوئی ہے، یہ ساری اس کی تدبیر کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اب امر اور خلق دو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. خلق بنیادی طور پر سمجھیں کہ دا سین ورلڈ، ٹھیک ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تخلیق ہوا ہے. دنیا میں جتنی چیزیں وہ خلق ہیں، تخلیق ہے. تخلیق کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. مثلا پھر دوبارہ وہی مثال دوں گی، بچے کی پیدائش.
9 months, week by week, step by step تخلیق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. امر کے بارے میں، امر فوری ہے. جب رب نے حکم دیا کن فیکون، وہ ہو گیا. اس کا اگین پریگننسی سے دیکھیے، آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا کہ پہلے جو 120 120 دن ہوتے ہیں جب کہ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، when the baby or fetus or whatever is in the womb، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی ہوتی. تخلیق کا عمل شروع ہو گیا ہے، روح ابھی نہیں آئی ہے. قرآن ہمیں دوسری جگہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون. جب اللہ نے یہ امر کا ارادہ کر لیا اور تدبیر کر لی کہ اس بچے میں اب جان آنی ہے، روح آنی ہے، سمجھ گئے؟ تو اس تخلیق میں اللہ نے کہا کن، تو روح پھونک دی گئی، سانس آنا شروع ہو گئی. انسان یا کسی حد تک جنات، پر انسان بنیادی طور پر اللہ کی وہ مخلوق ہے جس میں خلق اور امر کی بہت بیلنسڈ کمبینیشن ہے. سبحان اللہ. دوسری مخلوقات زیادہ خلق پہ بیسڈ ہیں، امر ظاہر ہے اللہ کی تدبیر ہے، وہ ہر چیز کے لیے ہے، زمین سے آسمان تک، پر خاص طور پر انسان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تخلیق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دنیا بھی شامل ہے اور آخرت بھی شامل ہے. جو چیزیں نہیں بھی نظر آتی وہ بھی رب کی تخلیق میں ہے، جنت، جہنم، جنات. امر میں روح شامل ہے، تو وہ بالکل ایسی چیز ہے جو کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تمام خلق جو ہے نا وہ امر کے انڈر آتی ہے. all of خلق is under and dictated by the realm of امر. تو پھر اوپر کیا چیز ہوئی؟ امر اوپر ہوا، خلق اس کے انڈر آتا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کا حکم بنیادی طور پہ امر ہے، تخلیق ظاہر ہے پھر اس کے نیچے آتی ہے. اور کئی دفعہ آپ کو انیوژل تخلیق نظر آتی ہے، اور وہ تب ہے جب وہ اس کا امر ہے. کوئی بچہ ڈفرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہ ریگولر ایک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ اچھا بھی پیدا ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نعوذ باللہ وہ چیلنج ہے ہمیشہ. تخلیق میں انیوژل چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایون جانوروں کی تخلیق میں کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی جو انیوژل ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کیونکہ امر اللہ کا ڈیسیشن ہے، تو جو ہم دعائیں کئی دفعہ بڑی ہم انیوژل دعائیں کئی دفعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خلق کے جو اصول ہیں ان سے اگر دیکھیں تو لگتا ہے یہ دعا نہیں پوری ہوگی. امر کے اصول سے کئی دفعہ وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، رب کا فیصلہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی ایک باریک چیز ہے. سم ٹائمز دا رولز آف خلق آر چینجڈ بائی امر اللہ. وہ رولز بھی کئی دفعہ چینج ہو جاتے ہیں. مثلاً مثال دیکھیے، اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں. آگ کا کام ہے جلانا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، امر کیا آیا؟ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. ٹھیک، ٹھنڈی ہو گئی. اٹس گوئنگ، فائر went against its inherent nature to burn. That's امر اللہ. پانی کا جنرلی اصول کیا ہے؟ وہ ادھر ادھر پھیلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے رستہ بنانا ہے، وہ عصا مارتے ہیں. دیز آر miracles. پانی کی لہریں یوں کالمز کی طرح کھڑی ہو جاتی، وہ اس کا نیچر نہیں ہے. دعائیں کرنے سے ڈرا نہیں کرو، ایسی بھی دعائیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں جو بندے نے کبھی سوچی نہیں ہوتی کہ ہوں گی. اور پھر اللہ کی طاقت اور معرفت. پھر آپ دیکھیں تخلیق بھی اگر اللہ نے تدبیر کے ساتھ کی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں سمجھ آتا ہے پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں اتنا ناپسند ہے کہ ہم اس کی تخلیق میں چینجز کریں. خلق اللہ میں چینج نہیں اللہ کو پسند. یعنی رب نے جب تدبیر کی ہوئی ہے، یہ بھی ہم تدبیر میں شامل ہے. So the next time you look at yourself, think about it. You were supposed to have this height, this nose, these. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا.
جب ہم اپنے آپ کو یا اپنی خلق کو یعنی جس طرح ہمیں تخلیق کیا گیا ہم ناپسند کرتے ہیں، یا ہم اللہ نہ کرے کسی اور کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ خوبصورت نہیں لگ رہا، یا یہ چیز نہیں اچھی لگ رہی، یا ہم کسی کھانے کی چیز آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کھانے کی اگر کوئی چیز بہت زیادہ دل کو نہیں بھاتی تو وہ نہیں کھاتے، یعنی کم کھاتے ہیں، وٹ ایور، کچھ چیزیں زیادہ رغبت سے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ نہیں کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ کھانے کی چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ ہم لوگ کتنا ایزیلی کہہ دیتے ہیں۔ وی ہیو ٹو بی کیئرفل، کیونکہ ہر چیز ایک تدبیر، پھر یہ کہ اللہ کی تدبیر ہے، دیٹ مینس ہر چیز کسی وجہ سے کریٹ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے۔ تو جب ایک کاکروچ کا مقصد ہے یا ایک ہنی بی کا مقصد، ہنی بی تو بڑی مفید اللہ کی کریشن ہے، یہ میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا؟ ہم اپنے آپ کو صرف نیچا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی تدبیر اور تخلیق سبحان اللہ، value yourself as a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, a lot of thought has been and a lot of love has been put into our creation. اور جو پھر تدبیر کا پارٹ کہاں آتا ہے کہ میں کن ایکسپیرینسز سے زندگی میں گزری ہوں، وہ کیوں ہوئے ایکسپیرینسز، وہ مجھے کیا سکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، what am I meant to be doing. مجھے یہ جو جب یہ سمجھ آ جائے گا نا کہ وہ ولی ہے، وہ شفیع ہے، وہ یدبر الامر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، پھر یہ جو ناراضگیاں حالات سے یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ سمجھ آنے لگتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کتنی خوبصورت سورہ ہے، اس میں جو جرنی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ان کو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، so that he becomes the Musa that he is eventually علیہ السلام، یہ سارا ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ہمیں خلق اللہ چینج کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، ہم اگر آپ سمجھیں گے ہم خلق اور امر کا کمبینیشن ہے تو ہم پارٹ اینیمل ہیں، انسان جو ہیں کچھ حد تک وہ حیوانوں والی ہماری جبلت میں ہے نا، چیزیں بھوک لگتی ہے، سیکجول نیڈز ہیں، خوش ہوتے ہیں، روتے ہیں، تکلیف ہوتی، یہ ساری ہماری یہ فزیکل یہ خلق کے انڈر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بٹ دین ایٹ سم پوائنٹ وی آر ہائر، کیونکہ روح ہے ایک بڑی کانشیس اویئر ود دا پاور آف میکنگ ڈیسیشنز، وہ والی روح ہمارے اندر پھونکی گئی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے نا کہ انسان کا کچھ حصہ فرشتے جیسا ہے، اسپرچولی یعنی زیادہ، لیکن فرشتے کو چوائس نہیں دی گئی، ہمیں چوائس دی گئی، ہمارا کچھ حصہ مگر حیوان جیسا بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری کئی بڑی بیسک نیڈز ہیں، شدید اگر بھوک لگی ہوئی ہو یا نیند نہیں پوری ہوئی ہے یا جسم میں درد ہو رہا ہے، اس وقت دیکھیں ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ابھی رمضان آنے والا ہے تو ہم ذرا سا اس چیز کا خیال کریں۔ تو سبحان اللہ، کیا بیلنس اس میں بتایا گیا ہے تدبیر کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم ان دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہو۔ 7 دنوں کا ذکر آیا تو سٹیپ بائی سٹیپ پھر ہم نے عرش کے بارے میں دیکھا۔ اچھا، تتذکرون افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، ڈونٹ یو ٹیک ہیڈ؟ پر اگر آپ اسے ذکر اللہ سے بھی ریلیٹ کریں، ٹھیک ہے، کہ تم کیوں یاد دہانی نہیں کرتے ذکر اللہ کے ذریعے، کیونکہ یہاں عرش کی بات آئی ہے، اس لیے یہ والی ایک حدیث آپ کو میں ضرور بتانا چاہوں گی۔ النعمان ibn Bashir reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily among what you mention of the majesty of Allah, his glorification, declaration of his oneness and his praise circle around the throne, buzzing like bees, in reminder of who said them. Would one of you not like to have or continue to be remembered this way? حضرت نعمان بن ابن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم جو اللہ کا ذکر کرتے ہو، اس کی بڑائی بیان کرتے ہو، اس کی تعریف کرتے ہو، وہ جو تم اس کا ذکر کرتے ہو وہ اللہ کے عرش کے گرد مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ گھومتے ہیں، اور
یہ یاد دہانی ہوتی ہے اس شخص کی جس نے یہ ذکر اللہ کیا ہو. کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ تمہیں اس طرح سے یاد کیا جائے اور یاد کرتے رہا جائے؟ ذکر اللہ کی جو اہمیت ہے نا، 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ وہ بھی وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ذکر اللہ سے. الحمدللہ 100 دفعہ کہنے سے ثواب ہے کہ جیسے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں آپ نے دیے ہیں. اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہنے سے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ فی سبیل اللہ دینے کا ثواب ہے. یہ صرف ایک بریف مینشن تھا. تو الحمدللہ یہاں ہمیں خلق اور امر کا فرق پتہ چلا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اللہ کی یاد نہیں رکھتے، یا کیا تم ان ساری باتوں سے ہدایت نہیں لیتے؟ اور پھر یدبر الامر کی بات کی گئی. یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف، عروج پاتے ہیں اس کی طرف، اوپر جاتے ہیں اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف. then ascend to him upwards. ٹھیک ہے، عروج عرجہ is going upwards. فی یومن in a day or in a period of time، ایک دن میں، یا زیادہ بہتر ہوگا ایک مدت میں، کان مقدارہ، اس دن کی مقدار یا اس دن کی قدر یا اندازہ، الف سنتن 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون جو تم لوگ کیلکولیشن کرتے ہو. سو اٹس اباؤٹ 1000 years according to what you calculate. اب اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرنٹ اس کی تفاسیر ہوئی ہیں. مثلا یہ جو ہے نا ثم یعرج الیہ، اب یہ ہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کیا چیز اوپر جاتی ہے؟ کچھ نے کہا اس کی تفسیر میں کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اوپر، اور یہاں کے معاملات اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. کچھ نے کہا کہ اللہ کا امر اوپر جاتا ہے، یعنی اللہ نے جو معاملات کے ڈیسیشن لیے ہیں وہ چیزیں امور اوپر جاتی ہیں. اور اس کے دن کے بارے میں، اور یہاں بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہوگی جو ہم کریں گے دنوں کی مقدار کے حوالے سے، پر پہلے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. جی، کون سے 2 دن ہیں جن میں خاص طور پہ اعمال کے بارے میں ہے کہ اوپر جاتے ہیں؟ ہفتے کے کون سے 2 دن ہیں؟ اور انہی 2 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسنون نفلی روزے رکھتے تھے. جی، منڈے اینڈ تھرسڈے. تو ان 2 دنوں کی بڑی اہمیت ہے. پھر 2 نمازوں کا، یہ جو حدیث ہے میرے سامنے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں یکے بعد دیگرے، رات میں اور دن میں، اور وہ سب جمع ہوتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت. Angels come to you in succession by night and day, and all of them get together at the time of the Fajr and Asr prayers. ان میں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اللہ کے پاس اوپر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تمہارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. Those who have passed the night with you or stayed with you ascend to the heaven, and Allah asks them, though he knows everything about you well, in what state did you leave my slaves? The angels reply, when we left them they were praying, and when we reached them they were praying. یہ جو 2 نمازیں ان کی بڑی اہمیت ہے. اس وقت ہمارے اعمال بھی اوپر پہنچائے جاتے ہیں. اچھا، یہ اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں. کبھی ایسے زندگی میں ہوا ہوگا کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا بندہ ذکر لے آتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. یہ تو بندوں کے معاملات ہیں، پر رب تعالیٰ تو ہمارے لیے اس جگہ پر ہمارا ذکر کریں. ایک تو رب کی ہمارے لیے شفقت اور محبت، اور کوئی بھی الفاظ چھوٹے پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنے شفیق اور مہربان ہے کہ وہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس محبت کا جواب کیسے دیا جائے. ہر وقت اللہ کا ذکر پھر ہماری زبان پہ ہونا چاہیے.
کیسے ہو سکتا ہے کوئی گیدرنگ ہو، کوئی سوشل گیدرنگ ہے اور اس میں رب کا ذکر نہیں کیا؟ کیسے ہم کہیں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ہم نے 2-3 گھنٹے کہیں گزارے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی نہیں کیا؟ ایک حدیث ہے نا جس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں، کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہونے چاہیے ہمیں کہ ہمارے ہر لمحے کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا ذکر نکل آئے. آگے چلیں جی. یہاں پر جو بات ہوئی ہے 1000 سال کی کہ تم گنتے ہو، اس میں یہ ہے کہ اس پہ بڑا غور و فکر کیا گیا ہے کہ کتنا کیلکولیشن کس طرح سے کی گئی ہے. کہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے، اس میں ایک اور کہیں پہ بتایا گیا ہے 500 سال پہلے غریب لوگ مثلا جنت میں چلے جائیں گے. یہ آپ کو ڈفرینٹ چیزیں احادیث میں ملتی ہیں. پھر کچھ جگہوں پہ 500 سال کی بات آئی ہے، کچھ جگہوں پہ 1000 سال کی بات آئی ہے. اس میں عسر اور یسر کا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ لگتا ہے گزر ہی نہیں رہا، اور جو اچھا ٹائم ہوتا ہے وہ ایسے کر کے گزر جاتا ہے. اچھا یاد رکھیں، رمضان میں ہمیں بہت لگ رہا ہوتا ہے کہ فزیکلی ہم بڑے ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، اور دا وے رمضان پاسز جتنا جلدی گزرتا ہے، اس کا مطلب ہماری روح پہ ہلکا ہے، ہماری روح زیادہ الائیو ہے، ریلیکسڈ ہے، خوش ہے اندر سے، اور اس وجہ سے رمضان ہمیں ایکچولی بڑا جلدی گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو اگر تو عسر کی کیفیت ہے، ڈیفیکلٹی ہے، تو کافر کے لیے وہ بہت لمبا، یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ کافر کے لیے وہ بہت لمبا لگے گا ٹائم، اور مومن کے لیے بڑا ایزی لگے گا. حتیٰ کہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، ایسے لگے گا کہ عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. سو یو سی ہاؤ عسر اینڈ یسر ورک. یسر از ایز اینڈ عسر از ڈیفیکلٹی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، دونوں چیزیں ساتھ جاری ہوتی ہیں. کیا ہمیں ان چیزوں پہ پھر وہی والی بات جو ہم نے پیچھے کی کہ عرش کے بارے میں ہم کس طرح کے کوسچنز کریں، ہم غور و فکر ہم کس حد تک کریں اور کیسے کریں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، اور قرآن کے علماء صحابہ میں ان کا بڑا مقام ہے. از ون آف دا فرسٹ مفسرین. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا ان دنوں کے بارے میں، یہ جو 2 دن ہیں، ٹھیک ہے، الفا سنا، اور اب دیکھیں 2 دن کون سے قرآن میں مینشن ہوئے ہیں. یہاں پر آیا ہے فی یومی کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تو یہاں پہ 1000 years آیا ہے. سورۃ المعارج میں آیا ہے in a day the extent of which is 50,000 years، وہاں پہ 50,000 سال کا ذکر آیا ہے سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں. ٹھیک ہے. یہاں پر سورۃ السجدہ آیت نمبر 5 میں 1000 سال کا ذکر آیا ہے. تو اس کی یہ ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ کفار کو یا جنہوں نے برے عمل کیے انہیں اتنا لمبا وہ ٹائم لگے گا کہ ان کو 50,000 سال لگیں گے، اور جو مومن ہے اس کو کم ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس آیت کی تفسیر زیادہ کی نہیں. پھر وہی والی بات، جو چیزیں متشابہات میں سے ان میں بہت زیادہ گھسنا، ان کی بہت زیادہ ایک ایک لینگویج کی مین میخ نکالنا، اور عقیدہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ ہم وہاں پہ اپنا کریٹیکل تھنکنگ ایکسرسائز کرتے رہیں گے جہاں پہ ہمیں نہیں کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ 2 دن ہیں جو اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر، سب سے بہتر جانتے ہیں، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی کتاب کے معاملے میں اس چیز کے بارے میں کوئی بات کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. ہماری حیثیت کیا ہے ان کے آگے؟ نتھنگ، زیرو، زلچ، کمپیرزن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کلام پاک کے بارے میں ان جگہوں پہ زیادہ
نہیں گھستا جہاں بس اللہ کو پتا ہے. یہ بھی سبمیشن کا حصہ ہے, that you have the capacity to کھود و فائر, go deep, go deep, go deep, but you know where. یہ ہے wisdom اور حکمت. آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کہاں مجھے کس قرآن کی آیت پہ بہت زیادہ کرنا چاہیے اور کہاں مجھے I should back off. اینڈ سے اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں. مگر میرا ایمان پورا ہے, میں اس کی حقیقت نہیں جانتی پر میرا ایمان پورا ہے. تو یہاں پر اس بارے میں بات آگے جی کہ سورہ معارج میں جو کہا گیا 50,000 سال اور یہاں 1,000 سال, کیا ان میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے صحابہ اور تابعین نے اس آیت کی تفسیر ہی نہیں کی. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ پلانٹس پہ دنوں کی تعداد فرق ہے. مارس پہ دن 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا ہمارے کرۂ ارض کے اعتبار سے یا ارتھ کے اعتبار سے. سو دیٹ آلسو از ون وے دیٹ دس ہیز بین انڈرسٹوڈ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا for your patience. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. إلهي آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.